آج منگل کے دن اللہ پاک کے 2 صفاتی نام یا جلیلو یا کریمو پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی فوراً آپ کو اس کے فیض و برکات حاصل ہو جائیں گے۔ یقین نہیں آتا تو آزما لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے حالات بدلیں، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پیسہ فوری طور پر آنا شروع ہو جائے، تو میرے بھائیوں میری بہنوں، منگل کے دن ایک وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لینا، کیونکہ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا وظیفہ ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے تمام نام بابرکت اور فضیلت والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے فضیلت والے ہیں جن کو کرنے سے رزق کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں اور رزق میں برکت اور وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اگر لفظ اللہ زبان سے اس حال میں ادا کیا جائے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ نہ ہو، تب لفظ اللہ اس میں عظم ہے۔ لفظ اللہ تو ایسا بابرکت نام ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ غفلت کے ساتھ لیا جائے تب بھی بابرکت سے خالی نہیں۔ پھر عظمت کے ساتھ لینے کی کیا فضیلت ہوگی؟ اسماء حسنہ کے بارے میں صحیح مسلم اور ترمذی میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، انہیں جو بھی حفظ کر کے دہرائے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ناموں کو یاد کرنے، سمجھنے اور ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج تک آپ کو جتنے بھی وظائف بتائے جاتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان میں آپ کو وظیفے کی تعداد اتنی بتائی جاتی ہے، یعنی 3، 7، 21 وغیرہ۔ یہی تعداد ہوتے ہیں جن میں وظیفہ پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ بلا شبہ اللہ جل جلالہ شان و شانہ کی عبادت و معرفت کا جذبہ انسانی فطرت اور طبیعت کا خاصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا بھر کے انسانوں نے اپنے خالق و مالک سے مانگتے ہیں اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہی نہیں بلکہ جو ان ناموں کو یاد کرنے، سمجھنے اور ان پر ایمان لانے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ نام کسی بھی چیز کے لیے ایک تعارفی علامت ہے جس کی اہمیت فطری بھی ہے اور معاشرتی بھی ہے۔ ناموں کی اہمیت اور افادیات سے کسی مذہب و ملت کو انکار نہیں۔ یہ 99 نام ترمذی اور حاکم نے روایت کیے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر انہی اسماء حسنہ میں سے کسی اسم مبارک کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو اسے ان ناموں سے پکارا کرو اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے انحراف کرتے ہیں۔ عنقریب انہیں ان اعمالوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ دوستو، یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ کو اس وظیفے کے لیے گھنٹوں نہیں بیٹھنا، منٹوں کے لیے بھی نہیں بیٹھنا، 30 سیکنڈ کا وقت نکال لینا ہے اور 30 سیکنڈ کے اندر اندر میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ زندگی بھر جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ ناظرین، آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ، وہ مجرب تسبیح بتانے لگی ہوں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ جلدی مایوس ہو جاتے ہو، بالکل مایوس مت ہونا۔ منگل کے دن چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے۔ اگر آپ قرضوں میں ڈوب چکے ہوں تو قرضوں کو فوراً ادا کرنے کے لیے آپ لوگ چلتے پھرتے کسی بھی وقت منگل والے دن اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، کہو گے کہ واقعی میں نے آپ کو کوئی مجرب وظیفہ بتایا تھا، صرف ایک منگل کو پڑھ لو۔ ساری زندگی اگر آپ لوگ پریشانیوں میں ہو، تنگ دستی میں ہو، غربت میں ہو، فاقوں میں ہو، مفلسی میں ہو، گھر میں آپ کے جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، میرے بھائیوں میری بہنوں، زندگی آپ کی گزر گئی لیکن آپ نے پیسوں کا منہ کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھا۔ کچھ پیسے آپ کے پاس معمولی سے آتے ہیں تو وہ آدھے مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ گھر میں برکت نہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، جھگڑے ہیں، پیسوں کی تنگ دستی کی وجہ سے سب مسائل ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں پیسہ نہ ہو، رزق نہ ہو، دولت نہ ہو تو ہماری زندگی، معاف کیجیے گا، آج کل کے دور میں پیسے کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں ہم جائیں گے ہمیں صرف اور صرف پیسہ چاہیے۔ تو آج کا وظیفہ میں اپنے بہن بھائیوں کو میں بتانے لگی ہوں۔
اس عمل کو آپ لوگوں نے منگل والے دن کر لینا ہے۔ آپ کسی بھی ملک میں ہو، دنیا کے کسی کونے میں آپ لوگ بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، ویڈیو ایک مرتبہ مکمل دیکھنا، کیونکہ ویڈیو آپ مکمل دیکھو گے نہیں، سمجھو گے نہیں وظیفے کو، تو وظیفہ پڑھو گے کیسے؟ آپ کی اپنی مرضی ہے، کاٹتے جاؤ گے، پوری ویڈیو کاٹ کر دیکھو گے تو آپ کے سمجھ میں وظیفہ نہیں آئے گا۔ تو اسی لیے براہ کرم میں آپ سے بار بار کہتی ہوں کہ ویڈیو کو اسکپ کر مت دیکھیں، ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کے ایک ایک بات اچھے سے سمجھ آ سکے، اور آپ لوگ جب وظیفہ کریں تو آپ سے کوئی غلطی کی گنجائش نہ ہو اور آپ لوگوں کو فوری فائدہ ہو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ اللہ پاک کے نام پڑھو، قرآنی آیت پڑھو، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو۔ بظاہر میرے بھائیوں، میری بہنوں، دیکھو میں نے کئی لوگوں کو سمجھ لیں، میں نے ہزاروں لوگوں کو وظائف بتائے ہوں گے، اور میرے پاس کئی لوگوں کے وظائف پڑھتے ہی ایسے میسج آتے ہیں، خوشخبریاں آ جاتی ہیں فوراً سے کہ ہمارا فلاں کام بن گیا، ہماری فلاں حاجات پوری ہو گئی، ہماری مرادیں پوری ہو گئیں، ہمارا قرضہ تھا وہ اتر گیا، ذاتی مکان مل گیا۔ لوگوں کو فوری طور پر اثر کر جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی ایسی بندشیں ہوتی ہیں، ایسے ان کے مسائل آزمائش ہوتی ہیں ان پر کہ ان کو کچھ مرتبہ وظائف پڑھنے پڑتے ہیں، تب جا کر اثر کرتا ہے۔ تو دوستو، آئیے وقت ضائع کیے بغیر وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ آج کے دن آپ کو وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیم آپ وہ پڑھ لیں، یا جو کوئی بھی چھوٹا سا درود پاک آپ کو پڑھنا آتا ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد، جو پڑھنا چاہیں آپ لوگ وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیم ثواب کی نیت کے ساتھ پڑھ لیجئے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک مرتبہ پیارے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو درود پاک پڑھنے کے بعد سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ کو کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ کو دو وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، نہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ یہ وظائف ہیں الجلیل الکریم۔ ان دونوں وظائف کو آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، ایک مرتبہ گنتی ہو گئی، یا جلیلو یا کریمو، یہ ایک ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ پڑھیں گے یا جلیلو یا کریمو، یہ دو ہو گئے۔ پھر تیسری مرتبہ پڑھیں گے یا جلیلو یا کریمو، یہ تین مرتبہ ہو گئے۔ جب تین مرتبہ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لو تو اس کے بعد دوسرا اور آخری وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، کون سا پڑھنا ہے؟ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو بھی آپ لوگوں نے یہ دونوں نام آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے، یا حیو یا قیوم، یہ ایک ہو گیا، یا حیو یا قیوم، یہ دو ہو گئے، یا حیو یا قیوم، یہ تین ہو گئے۔ تین مرتبہ میں نے پڑھا، لیکن آپ نے یہ وظیفہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھ لو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے؟ فوراً آپ کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا وہی آپ نے آخر میں بھی ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر پھیر لیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کا نام، یہ الجلیل الکریم، 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا وظیفہ جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا نام مبارک یا حیو یا قیوم 7 بار پڑھ کر آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، دونوں یہ عمل کر لیں اور آخر میں اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں،
میں اللہ پاک سے دعا مانگتی ہوں، آپ نے آمین کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے مولا میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجیے گا، کیا پتا کسی ایک بھائی بہن کی آمین سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجات پوری ہونے والی ہیں، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور محترم ناظرین کرام اپنے اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھ دیا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو یقین کریں ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہی دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کر دیجیے گا۔ تو دوستوں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔